میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے، اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے رہی ایسا ہے ہو کیسا ہے، پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے۔ اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا، آ جاؤ جو اوسلوں میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے۔ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز، جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ جب وہ گائیں گی اور جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے لگے یا اللہ بڑے مزے آئے۔ تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سناؤں؟ کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد داؤد یا داؤد تعالی ارقر ممبر، اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے، یا جبال اوبی معہ، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر۔ تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو، اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد، تعالی ارقل ممبر، آجا ممبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر، یہ ساز، ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، چس آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے، تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے۔ لم یبق الا ارحم الراحمین، لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب وہ تمہیں سنائے گا۔ یا رضوان، اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زغواری، اے رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے، تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے، وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی ساز بھی ہے، اللہ ہی آواز بھی ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ قرآن سنائے گا، قرآن، اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا، ویسے سارا قرآن سنائے گا، اللہ سارا قرآن سنائے گا۔ تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا، ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، 18 برس بہت تکلیف دیکھی، کیڑے پڑنا بڑی فضول بات ہے، نبی اتنا عیبدار نہیں بنایا جاتا کہ لوگ اس سے گھن اور نفرت اور کراہت تک پہنچیں، دردیں تھیں جسم میں، دردیں تھیں، کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے، دردیں تھیں بہت زیادہ، اور 18 برس کی تکلیف تھی، بڑی جان توڑ۔ تو جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا، عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟
کیا حال ہے۔ بس اس آواز کی لذت میں ہر شے بھول جاتا تھا۔ جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے۔ تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو، پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے، اپنے نغمے سنانے والا ہے، جنت کے نغمے سنانے والا ہے۔